بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص احمد نون اپنے چینل ٹریو پیٹریٹ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کتاب تذکرہ انوار صابری پیش کر رہا ہوں جو بشیر امبالوی صاحب نے لکھی ہے، اور جو مرید ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رضیانوی قدس العزیز کے۔ باب دہم سے شروع کریں گے جی، پیج نمبر 136 سے۔ کلیئر میں تعاون، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی زبان خدا کی تلوار تھی۔ کلیئر کے مکینوں نے آپ کو بڑا دکھ پہنچایا تھا اور بابا صاحب کے فرمان اور احکام کی نافرمانی کی تھی۔ نمازیوں کے تباہ و برباد ہو چکنے کے بعد جلال صابری شہر کلیئر پہ نازل ہوا۔ پوری آبادی طاعون کی زد میں آ گئی، گلٹیاں نکلتی، بخار چڑھتا اور آدمی رخصت ہو جاتا۔ آنن فانن آباد اور پر رونق شہر ویران ہو گیا اور پورے کے پورے خاندان موت کا شکار ہو گئے۔ میتیں پڑی سڑتی رہیں، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کلیئر کی وہ رونق اور آبادی جو جلال صابری سے پہلے پائی جاتی تھی پھر کبھی واپس نہ آئی۔ شاہان دلی نے بڑی کوششیں کی کہ اسے دوبارہ آباد اور پر رونق بنا دیا جائے، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ علیم اللہ ابدال کا عریضہ لے جانا اور جناب بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ علیم اللہ ابدال سرکار مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عریضہ لے کر، جس میں واقعہ کلیئر درج تھا، اسی شام جناب بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاک پتن شریف پہنچے۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ مریدین اور اولیاء کرام ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیم اللہ ابدال سے تم سب حضرات احوال گزشتہ کلیئر نقشہ جامع مسجد اپنے اپنے مکاتیب میں منتقل کر لو، اور جب مزاج پرسی کو کلیئر جاؤ تو وہاں کا حال بالشرح تحریر کرنا۔ ان سب تحریروں سے میرے مخدوم کا احوال من اولہ الی آخرہ ان کے خلیفہ کے پاس جمع کیا جاوے گا، اور 750 برس یہ حال مخفی رہے گا۔ اس کے بعد اس سلسلہ صابریہ کا ایک مجدد جو اولاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگا، اور اپنے زمانہ اجتہاد میں اس کو ظاہر کرے گا اور مشتہر کرے گا۔ بعدہ سب حضرات اعلی خلفاء بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور، سرزمین کلیئر پر اس قدر قہر الہی ہونے کا سبب کیا تھا؟ حضرت بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر حضرت سید نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان حضرات کو مکتوب نتاب قربۃ الوحدت تصنیف حضرت قطب ربانی غوث السمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الطریفین حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معائنہ کراؤ، تاکہ یہ سب حضرات اس پیش خبری کو دیکھ کر تسکین حاصل کریں۔ چنانچہ بموجب ہدایت جناب بابا صاحب سب حضرات نے مکتوب نتاب متذکرہ معائنہ کیا، جس میں حضرت قطب ربانی غوث السمدانی شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الطریفین حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش خبری تحریر فرمائی تھی کہ جناب مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہرات میں قریب 592 ہجری المقدس ظہور ہوگا، اور پرورش پا کر طریقے چشتیہ میں خلافت حاصل کر کے بت پرستوں کے شہر میں قیام ہوگا۔ ان کے جلال سے جل کر وہ زمین سیاہ ہو جائے گی، اور پھر وصال کے بعد ان کے جسم دو پتھروں کے درمیان قائم رہے گا،
جو صاحب نتاب حرز مرتضوی قیومی روحی کا ایک معجزہ ہوگا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کے بدل میں کرامت عزیری شمار کی جائے گی، جس کے بارے میں سردار انبیاء شہنشاہ دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے ہیں۔ اس فرمان علی کو حضرت بندگی عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دفینہ حضرت مخدوم پاک بالتفصیل ظاہر کریں گے۔ مخدوم علی احمد کا دفینہ قریب 900 ہجری المقدس کے ایک اولو العزم المرتبہ مجدد زمانہ خاندان چشتیہ صابریہ کے دست حق پرست سے جو اولاد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگا عمل میں آئے گا، اور حال مخدوم علی احمد صابر صاحب ہمارے زمانے سے عرصہ 900 سال بعد کیفیت ظہور باطن میں ایک مجدد وقت اسی سلسلہ صابریہ کا کہ وہ بھی اولاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامت سے ہوگا، اس راز کو افشا کرے گا۔ وہ زمانہ قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہونے والا ہے، اور اس حوالے راز مخفی کے افشا کرنے کا کیفیت ظہور باطن میں سبب یہ ہوگا کہ یہ منکروں کی ظاہر و باطن سے سرکوبی ہو اور اسلام کی پھر ترقی ہو۔ اس وقت طرح طرح کے فتنے ہفتے اقلیم میں ظہور میں آئیں گے، اور 1300 ہجری کے بعد آغاز 1400 ہجری سے یہ امر بطون سے ظہور میں آئیں گے۔ اس وقت عارف مجاز مرفوع الاجازت والاکرام المرتبہ کو اس کا علم ہوتا رہے گا، سوائے اس کے مقلدین کے کوئی اس کا علیم نہ ہوگا، اور اقطاب و اغیاث تمام روئے زمین آغاز 1400 ہجری میں مشترک قہر اور رحم کے ہوں گے۔ روئے زمین پر ابدال بہت کم نزول کریں گے، نقیب و نجیب تمام عالم کے دنیا داروں کو بد دعا دیں گے، دنیا داروں کے ایمان سلب ہو چکے ہوں گے، مگر وہ جو عارف مرفوع سے واسطہ رکھتے ہوں گے محفوظ رہیں گے، شغل نوری میں شبانہ روز با اجازت شیخ کامل مصروف ہوں گے، سلب ایمان سے مامون و محفوظ رہیں گے۔ اس مجدد کی حکومت ستارہ عطارد و مریخ سے جاری ہوگی، اور یہ ستارے متعلق غوث قہری اور رحم مشتری کتب کے ہیں، اور قریب ہے کہ 1400 ہجری کے وسط میں حسد کثرت سے ظہور پکڑے، اور بغض بھی بکثرت ہو، گناہ کبیرہ زیادہ اور صغیرہ کم ہوں گے۔ اس زمانے کے عارف صاحب مجاز بھی کذب گوئی میں باکثرت مشغول رہیں گے، مسالے عارفوں کی خفیف و ضعیف ہوں گی، اور ان کے شیخ بھی ان کو ہرگز نہ سمجھیں گے۔ ہاں اگر مرفوع اجازت فقیر کے روبرو عین اور غیر جو مسالے ظاہر کریں گے، اور وہ از روئے قوت باطن اس کو سمجھیں گے اور جواب تسکین امیز دیں گے، فقرائے غیر مرفوع کی نوبت یہاں تک ہوگی کہ باموجب قول مبارک حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بجائے دین اختیار کریں گے۔ وما علینا البلاغ جی صفحہ نمبر 146 تک پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھتے رہیے ٹرو پیٹری چینل